بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نیا گروپ دعوت تبلیغ کے نام سے شروع کرنے لگے ہیں۔ اس گروپ کے اندر روزانہ ہم فضائل اعمال کی تعلیم کرایا کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ روزانہ اس تعلیم کا حصہ بنیں۔ فضائل قرآن سے پہلی حدیث ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آیت شریف کا ترجمہ ہے: تمام تعریف اس پاک ذات کے لیے ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو وضاحت سکھائی، اور اس کے لیے وہ قرآن پاک نازل فرمایا جس کو نصیحت اور شفا اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے بنایا، جس میں نہ کوئی شک ہے اور نہ کسی قسم کی کجی، بلکہ وہ بالکل مستقیم ہے اور حجت و نور ہے یقین والوں کے لیے۔ اور کامل مکمل درود سلام اس بہترین خلائق پر ہو جس کے نور نے زندگی میں دلوں کو اور مرنے کے بعد قبروں کو منور فرما دیا، اور جس کا ظہور تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہدایت کے ستارے ہیں اور کلام پاک کے پھیلانے والے، نیز ان مومنین پر بھی جو ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے لگنے والے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ کی رحمت کا محتاج بندہ زکریا بن یحییٰ بن اسماعیل عرض کرتا ہے کہ یہ جلدی میں لکھے ہوئے چند اوراق فضائل قرآن میں ایک جہل حدیث ہے جس کو میں نے ایسے حضرات کے امتثال سے حکم میں جمع کیا ہے جن کا اشارہ بھی حکم ہے، اور ان کی اطاعت ہر طرح مغتنم ہے۔ حق سبحانہ و تقدس کے ان انعامات خاصہ میں سے جو مدرسہ عالیہ مظاہر العلوم سہارنپور کے ساتھ ہمیشہ مخصوص رہے ہیں، مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے جو ہر سال مدرسے کے اجمالی حالات سنانے کے لیے منعقد ہوتا ہے۔ مدرسے کے اس جلسہ میں مقررین، واعظین اور مشاہیرین اہل ہند کے جمع کرنے کا اس قدر اہتمام نہیں کیا جاتا جتنا کہ اللہ والے قلوب والے گمنامی میں رہنے والے مشائخ کے اجتماع کی سعی کی جاتی ہے۔ وہ زمانہ اگرچہ کچھ دور ہو گیا ہے جبکہ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ قدس اللہ سرہ العزیز اور قطب الارشاد حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی تشریف آوری حاضرین جلسہ کے قلوب کو منور فرمایا کرتی تھی، مگر وہ منظر ابھی آنکھوں سے زیادہ دور نہیں جبکہ ان محدث دین اسلام اور شموس ہدایت کے جانشین حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب نور اللہ مرقدہ مدرسہ کے سالانہ جلسہ میں مجتمع ہو کر مردہ قلوب کے لیے زندگی اور نورانیت کے لیے چشمے جاری فرمایا کرتے تھے اور عشق کے پیاسوں کو سیراب فرماتے تھے۔ دور حاضر میں مدرسہ کا جلسہ ان بدور ہدایت سے بھی گم محروم ہو گیا، مگر ان کے سچے جانشین حضار جلسہ کو اب بھی اپنے فیوز و برکات سے مالا مال فرماتے ہیں۔ جو لوگ امسال جلسے میں شریک رہے ہیں وہ اس کے لیے شاہد عدل ہیں، آنکھوں والے برکات دیکھتے ہیں، لیکن ہم سے بے بصر بھی اتنا ضرور محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بات ضرور ہے۔ مدرسہ کے سالانہ جلسہ میں اگر کوئی شخص شستہ تقاریر
زوردار لیکچروں کا طالب بن کر آئے تو شاید اتنا مسرور نہ جائے جس قدر کردوائے دل کا طالب کا مغار فیض یاب ہو جائے۔ فللہ الحمد والمن۔ اسی سلسلہ میں سال رواں 27 ذی قعدہ 1348 کے جلسہ میں حضرت شاہ حافظ محمد یاسین صاحب نگینوی نے قدم رنجہ فرما کر اس سیاہکار پر جس قدر شفقت و لطف کا مینہ برسایا، یہ ناکارہ اس کے تشکر سے بھی قاصر ہے۔ ممدوح کے متعلق یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ آپ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، پھر آپ کے اوصاف جلیلہ، یکسوئی، تقدس، مظہر، انوار و برکات وغیرہ کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی۔ جلسہ سے فراغت کے بعد ممدوح جب مکان واپس تشریف لائے تو گرامی نامہ، مکرمت نامہ، عزت نامہ سے مجھے اس کا حکم فرمایا کہ فضائل قرآن میں ایک چہل حدیث جمع کر کے اس کا ترجمہ خدمت میں پیش کروں، اور نیز یہ کہ اگر ممدوح کے حکم سے میں نے انحراف کیا تو وہ میرے جانشین شیخ اور مسیل والد چچا جان مولانا حافظ الحاج مولوی محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے اس حکم کو موقت کرائیں گے، اور بہرحال یہ خدمت ممدوح کو مجھ جیسے ناکارہ ہی سے لینا ہے۔ یہ افتخار نامہ اتفاقاً ایسی حالت میں پہنچا کہ میں سفر میں تھا اور میرے چچا جان یہاں تشریف فرماتے۔ انہوں نے میری واپسی پر یہ گرامی نامہ اپنی تاکیدی حکم کے ساتھ میرے حوالے فرمایا، جس کے بعد نہ مجھے کسی معذرت کی گنجائش رہی اور اپنی عدم اہلیت کے پیش کرنے کا حکم رہا۔ میرے لیے شرح موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مشغولیت بھی ایک قوی عذر تھا، مگر ارشادات عالیہ کی اہمیت کی وجہ سے اس کو چند ہی روز کے لیے ملتوی کر کے ماحضر خدمات عالیہ میں پیش کرتا ہوں، اور ان لفظوں سے جن کا وجود میری نااہلیت کے لیے لازم ہے معافی کا خواستگار ہوں۔ یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، انہوں نے اپنا واقعہ عرض کیا ہے، اتنے بڑے بزرگ ہو کے اور کس طرح اپنے گزارشات پیش فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔